بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کائنات کیوں بنائی۔ کبھی آپ نے تنہائی میں یہ سوال کیا ہے کہ یہ وسیع آسمان، یہ ارب و ستارے، یہ زمین، پہاڑ، سمندر اور انسان، چرند پرند، کیا یہ سب کچھ یوں ہی بن گیا یا اس سب کے پیچھے کوئی مقصد ہے؟ اگر اللہ جل جلالہ چاہتا تو نہ یہ کائنات ہوتی اور نہ ہم ہوتے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ کائنات آخر کیوں بنائی؟ آج ہم قرآن مجید سے اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے۔ قرآن مجید سب سے پہلے اس غلط فہمی کو ختم کرتا ہے کہ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کیا، انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ قرآن مجید ہمیں اس مقصد کو بالکل صاف انداز میں بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو کیوں بنایا۔ سورہ زاریات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن یہاں پر عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، بلکہ عبادت سے مراد اللہ رب العالمین کو پہچاننا، اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور اس کے سامنے جھکنا ہے، یعنی پوری زندگی کو اللہ رب العالمین کے تابع کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی، یعنی وہی ہے اللہ، خلق لکم، جس نے بنایا، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کا سب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات انسان کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، جہاں اسے اختیار دیا گیا ہے، اسے عقل دی گئی ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ کون شکر کرتا ہے اور کون انکار۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہے، خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم میں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یہ دنیا انعام کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ امتحان کی جگہ ہے، اور اس کا اصل نتیجہ آخرت میں ملے گا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لغنی عن العالمین، کہ بے شک اللہ رب العالمین تمام جہانوں سے بے نیاز ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ عبادت ہمیں غرور سے بچاتی ہے، ہمیں ایک مقصد کی طرف گامزن کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ، یہ دنیا ملامت زدہ ہے، ملعون ما فیہا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی ملامت زدہ ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ رب العالمین کے ذکر کی۔ لیکن اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دنیا فالتو یا بے مقصد بنائی گئی ہے، یعنی دنیا مقصد نہیں بلکہ ذریعہ ہے اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا، اور نہ بنو کالذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بلا دیا ہے، فَأَنْسَاهُمْ، تو اللہ رب العالمین نے بلا دیا ان سے، انفسہم، اپنے آپ کو، یعنی جو لوگ اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے اندر بے چینی، خوف اور خالی پن ڈال دیتا ہے۔ یہ کائنات اللہ رب العالمین کی پہچان کے لیے ہے، اور یہ زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے ہے۔
کیونکہ یہ دنیا حادثاتی طور پر نہیں بنی بلکہ ایک مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، اور اصل کامیابی دنیا میں زیادہ جینے میں نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق جینے میں ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے کہ کیا میں اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے مقصد کے مطابق زندگی جی رہا ہوں یا نہیں؟ کیونکہ قرآن مجید میں کئی ایسی لوگوں کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اس دنیا کو اپنا مقصد بنایا تھا اور دین کو انہوں نے پیچھے چھوڑا تھا، پھر وہ لوگ ہمارے لیے عبرت کا نشان بنے۔ قارون کے متعلق جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ رب العالمین نے اسے خزانے دیے تھے، وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور وہ خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت پر باری ہوا کرتی تھی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے مقصد کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔